بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سیکورٹی والے ذرا تھوڑا سا ادھر ہو جائیں ان کو۔ جناب میاں اسلم اقبال صاحب، سادہ صاحبزادہ سعید الحسن شاہ صاحب، جناب نہایت قابل احترام میاں رشید صاحب، عامر احمد خان صاحب ڈی جی ایل ڈی اے، حافظ شاہد محمود صاحب، آصف بلال لودھی صاحب سیکٹری سی این ڈبلیو، سی سی پی او لاہور ڈوگر صاحب، سلوت سعید سیکٹری انفارمیشن، اور میاں ابرار صاحب سیکٹری اوقاف۔ نہایت ہی قابل احترام معزز خواتین و حضرات، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج سبھی کی خواہش تھی، میری اور راسخ کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ ہم دیر کر رہے ہیں اور اس نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے، تاکہ یہ تمام فیسلٹیز اس طریقے سے کی جائیں کہ جس کا فائدہ جو ہے یہ جو زائرین آتے ہیں یہ ان کو ہونا چاہیے، اور حضرت علی حجویری داتا گنج بخش کے عقید مندوں کی جو مشکلات ہیں ان کو ہم دور کریں، اور میکسیمم پارکنگ کے حوالے سے بھی کوئی پرابلم نہ ہو ان کو، اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ اور اس کے لیے پلازا بنایا جا رہا ہے، انفراسٹرکچر کو بھی ہم ری آرگنائز کر رہے ہیں، ری ڈیزائن کر رہے ہیں، اور ٹوٹل تقریباً 4 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے، اور انشاءاللہ یہ ڈی جی صاحب 10 مہینے میں ہو جائے گا مکمل۔ ہاں جی، 6-8 مہینوں میں ہو جائے گا۔ اور ابھی میں یہ بھی ذکر کر رہا تھا کہ جیسے مسجد نبوی میں وہ چھتریاں لگی ہوئی ہیں، اور مدینے میں وہ بھی ہم یہاں سین میں میاں رشید صاحب یہ 25 کروڑ اس کے لیے علیحدہ ہم نے ایلوکیشن کی ہے، تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو، اور انشاءاللہ یہ بہت خوبصورت۔ اور پھر اس کی ہم وہاں پاک پٹن میں بھی یہ چھتریاں جو ہیں وہاں آرگنائز کر رہے ہیں، اور وہاں بھی ہم سہولتیں دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ کہا ہے کہ جو لنگر ہوتا ہے ان کا اس کے لیے بھی گرانٹ دی جائے، اور اس کا کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے فوڈ اتھارٹی کو ہم نے کہا ہے کہ وہ اپنا پرماننٹ آفس ایک ادھر رکھیں، تنگ نہ کریں لوگوں کو، مطلب کھانا ہی نہ بند کر دیں اندر کر کے، لیکن کوالٹی چیک کریں، کوالٹی ہونی چاہیے۔ اور خاص طور پہ جو پیدل چلنے والے زائرین ہیں اور جو عمر رسیدہ ہیں ان کے لیے لفٹوں کا بھی انتظام ہم کر رہے ہیں یہاں پہ بھی اور پاک پٹن میں بھی، اور اس میں ایسکیلیٹرز وغیرہ لگا رہے ہیں نا جی ڈی جی صاحب، ہے نا؟ 4 لفٹیں ہیں، اچھا۔ وہ لفٹیں پھر اوپن طرح کی لگانا نا، شیشے والی جو ہوتی ہیں، تاکہ وہ بزرگ بھی ہوتے ہیں نا وہ پھر ڈرتے ہیں بیٹھتے لفٹ میں۔ اسی طرح میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے ہم نے میاں اسلم اقبال صاحب یہاں بیٹھے ہیں، معزز صاحب بھی تھے کل ساتھ، تو ہم نے جو لاہور کو پیکیج دیا ہے، ٹوٹل پیکیج جو ہے یہ 20 ارب کا ہے، اس میں سے ہم نے کل جن کے افتتاح کیے ہیں کوئی 15 ارب کے قریب ہیں وہ، اور اس سے پہلے ہم دوسرے بھی جو پروجیکٹ ہے، تاکہ لاہور کو ہم نے اوپن کر دیا ہے، ایک تو شیخو پورے کی طرف سے، ایک جو روڈا کا جو پروجیکٹ ہے ہمارا عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے اس کے حوالے سے وہ ہم نے علیحدہ وہاں رنگ روڈ دیا ہے، اور وہاں ایکسیس ہوگی آسانی کے ساتھ، اور پھر ملحقہ جتنی ہیں سڑکیں، سیوریج کا بھی انتظام میں نے بشر صاحب کو کہا تھا، اور کہ بھئی یہ سیکٹری ہاؤسنگ بھی اس میں شامل ہو، اور فوری طور پہ نا ساتھ ساتھ ہی سائملٹینیسلی کام کر دیا جائے، جب آپ کا کام ہو رہا ہو ختم ہونے کے ہو تو وہ بھی ساتھ ساتھ ہو، تو پھر سارا ایک دم جو جب ہم کھول لیں تو تاکہ لوگ خوش ہوں کہ ہمیں کوئی اب دقت نہیں ہے کسی قسم کی اس میں جانے کی، اور پھر انوائرمنٹ کو بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے یہ شیرامالا فلائی اوور، گلاب دیوی انڈر پاس اور شیخام فلائی اوور، یہ پہلے اربوں کے جو پروجیکٹ ہیں لاہور کے لیے، لاہور کو اپ گریڈ کرنے کا، یہ شریف مامے تو لاہور کے بنتے ہیں، کام نہیں کیا انہوں نے، پیسے نہیں لگائے، بس کھانے پینے کا پروگرام ہوتا رہا ہے، جو کہ بعض تو آنا نہیں انہوں نے،
تو یہ اسی طرح ہی کرتے رہیں گے. اور وہاں ایک اسٹیڈیم بھی میاں صاحب کے حلقے میں سمن آباد میں، اور شاہدارہ میں ملٹی لیول فلائی اوور، یہ سارے پروجیکٹ جو ہیں یہ ہم نے کیے. بلکہ داتا صاحب میں جب عرس ہوتا ہے خاص طور پہ اس کا انتظام ہمیں بہتر کرنا چاہیے. میں نے دیکھا ہے کہ اس کے دوران سڑکیں بھی بند ہو جاتی ہیں، اور جو زائرین ہیں جو باہر سے آتے ہیں، بے شمار لوگ آتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک سے، امریکہ تک سے، کینیڈا تک سے، انگلینڈ سے، یو اے سے، اتنے لوگ آتے ہیں اوورسیز پاکستانی. تو ہم جب کہ فارن ایکسچینج وہ لے کے آتے ہیں، اور ہمیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے ان کی رہائش کے حوالے سے. جب وہ داتا صاحب آئیں، کیونکہ سارا دن لوگ عبادت کرتے ہیں، رات کو بھی عبادت کرتے ہیں، تو ان کو ایک کسی قسم کی تنگی نہ ہو. یہ ایک ایڈمنسٹریٹو بھی طور پہ بھی پالیسی ہونی چاہیے. اور جب یہ انفراسٹرکچر ہو جائے گا اپنا ڈی جی صاحب، تو پھر انشاءاللہ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ایک بہترین تحفہ جو ہے، اس سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ داتا صاحب کی خدمت جو زائرین کرتے ہیں، ان کے لیے جو آتے ہیں زائرین، ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ مکہ مدینہ میں جتنے بھی آئے رولر آئے ہیں سعودی عربیہ کے، انہوں نے بڑھ چڑھ کے خرچ کیا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، جا کے دعا دیتے ہیں. اسی طرح یہاں بھی ان کی دعائیں لگیں گی آپ کو. اور جو داتا صاحب کی خدمات ہیں حضرت علی اجویری کی، وہ تو ان گنت ہیں. اور یہاں جو اسلام آیا ہے، یہ مشائخ لے کے آئے ہیں یہاں اسلام. یہاں نہ کوئی حکمران آئے ہیں ایسے کانکر کر کے کہ انہوں نے اسلام پھیلایا ہو، نہ ہی مغلوں نے پھیلایا ہے، نہ ہی شریفوں جیسے جیلی مغلوں نے اسلام پھیلایا. یہ اسلام پھیلا ہے عقیدت مندوں کی وجہ سے. اور ایسی ہستیاں پاک پٹن میں جہاں ہیں، یہاں لاہور میں ہیں حضرت علی اجویری، یہ انہوں نے کام کیے ہیں، تو اس قابل ہوئے ہیں کہ لوگوں کو اسلام جب انہوں نے قبول کیا، اور پھر ان کے بچے بھی اب ماشاءاللہ، پھر ہم بھی اس کے اوپر پہلی دفعہ تعلیم کے حوالے سے بھی ایک یونیورسٹی، ختم النبیین یونیورسٹی جو ہم نے بنائی ہے. اور ابھی آپ بھی ذکر کر رہے تھے کہ یہ ایک سبجیکٹ کے طور پر بھی انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ریسرچ ہوگی، اور ایم فل لوگ کریں گے، ان کے لیے ایک اچھا سبجیکٹ ہوگا کہ یہ جو آئے ہیں یہاں حضرت علی اجویری صاحب جنہوں نے دین کا کام کیا. اور اسی طرح وہاں پاک پٹن میں وہاں بھی دین کا کام جو ہوئے، ان کے اوپر ریسرچ پیپر لکھیں گے، ریسرچ ہونی چاہیے. اور یہ رکھیں گے باقاعدہ ایجوکیشن میں بھی کہ ان کو ڈگری باقاعدہ اوارڈ کی جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دین کا کام جو ہوا ہے بہترین طریقے سے کیا گیا. اسی طرح ہماری سب سے بڑی ایک خدمت کرنے والی دین کی جو جگہ ہے وہ رائیونڈ ہے. اس میں ہم نے دیکھا، اس میں بھی ڈی جی صاحب کو بڑا ثواب ہے ماشاءاللہ. انہوں نے بہترین کام کیا ہے، لائٹیں لگائی ہیں، پھر پٹرولنگ پوسٹ بنی ہے، بے شمار کام ہوا ہے وہاں پہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں 20 سال کے حکمرانوں نے، نواز شریف اور انہوں نے، اسٹولے نے، رانا ثناء اللہ جیسے بیوقوف لوگوں نے نگلیکٹ کی ہوئی تھی. یہ تو اس طرف آئی نہیں نا. یہاں لوگوں کے پرچے جھوٹے، یہاں لوگوں کو تنگ کرنا، یا ان کی جیبوں میں ہاتھ ڈالنا، بلکہ اپنے ہاتھ سے نہ دینا کسی کو، نہ کسی غریب آدمی کی مدد کرنا، یا ان کے بارے میں سوچنا بھی، یہ تو ان کے قریب سے نہیں بات جاتی تھی. تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت اور ان کی پالیسی کے تحت یہ سارا دین کے کام کا فروغ کا کام ہو رہا ہے، اور اس کو ہم جاری ساری رکھیں گے. یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور اسی سے ہی اسلام بھی پھیلا، اسی سے ہی پاکستان کی جو بنیادیں ہیں اور جو آئندہ آنے والی ہماری قوم ہے وہ مضبوط بن کے ابھرے گی. بہت شکریہ، بہت مہربانی. مائک دے دیو نا، مائک دے دیو نا یار. یہ بلا لو ہاں اتنے مائک، جڑا نہیں مائک پہ ادھر آ نا.
اقبال کی نہ آئی تھا، اقبال کی نہ آئی تھا، عرفان نذیر کاروائی کتے گل ہے اپنا او یار انہوں گل تو کرن دیو. جیسا یہ بتائیں کہ رات بھی آپ کے گھر کے باہر کھڑے رہے ہیں اور مرجر کی باتیں ہو رہی ہیں، شاید پری میچور ہیں، اور عمران خان نے بھی انتہا ظاہر کیا ہے. کیا پارٹی مرج کرنے کا اندازہ کا آپ کا ارادہ ہے؟ اور چودھری شجاع صاحب نے کل ایک آپ کو نوٹس بھی دے دیا ہے، تو اب پارٹی میں مرج ہو جائیں گے یا نئی پارٹی رجسٹر کریں گے؟ نہیں کوئی مرج والی بات نہیں ہے. ابھی تو ہم مشاورت جاری ہے. یہ پہلی دفعہ عمران خان صاحب نے دعوت دی تھی مونس کو، پھر مجھے بھی کہا کہ آپ صدر بن جائیں پارٹی کے، لیکن ابھی ہم اس کے اوپر کوئی حتمی نہ رائے قائم ہوئی ہے نہ فیصلہ ہوا ہے. ان کو پہلے ہی تکلیف شروع ہو گئی ہے کہ جی کہ ان کو پارٹی سے ہم نوٹس دے رہے ہیں، اور وہ موقع ہی نہیں انشاءاللہ آئے گا، کیونکہ ابھی سبھی نے کل کہا ہے، جتنے ہمارے 10 کے 10 الیکٹڈ لوگ ہیں اور دوسرے بھی ہماری پارٹی کے عہدیدار، کہ بھائی ہمیں پہلے اپنے حلقے میں جا کے لوگوں سے مشورہ کرنا ہے، مشاورت کر کے اس کے بعد ہم بتائیں گے. چوہدری صاحب، آپ نے جو نگران وزیر اعلیٰ کے لیے 3 نام پیش کیے تھے گورنر صاحب کو، اس پر مسلم لیگ نون کی جانب سے خواجہ آصف کا یہ موقف سامنے آیا کہ ناصر سعید کھوسہ جو ہے انہوں نے بھی رابطہ کیا، لیکن وہ متفقہ طور پر نگران وزیر اعلیٰ بننے کے لیے فی الحال تیار نہیں ہے. یہ موقف ان کا تھا. دوسرا، آپ کاف لیگ سے راہیں جدا کرنے کی کوشش آپ کی ہو رہی ہے. عمران خان کو آپ نے کہا کہ وہ آپ کے لیڈر ہیں. کیا چودھری شجاعت کے اندر وہ سیاسی فہم اور فراست کم ہو گئی ہے، یا ان کے پاس سیاسی داؤ پیچ کم ہو گئے ہیں جو آپ ان کو چھوڑ کر عمران خان کی طرف جا رہے ہیں؟ پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے جو بات کہی ہے، دیکھیں میری بات سنیں، یہ فیصلے جو ہیں یہ تو پارٹیاں بیٹھ کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کرتی ہے، اور عمران خان صاحب نو ڈاؤٹ ہمارے لیڈر ہیں. انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا، اور اتنی ان کی بڑی پارٹی ہے ماشاءاللہ لاہور میں، پاکستان میں، تو انہوں نے مجھے وزیر اعلیٰ الیکٹ کرایا، تو میں کیسے ان کا احسان بھول سکتا ہوں. اچھا چوہدری صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب کراچی میں آپ نے دیکھ لیا کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو پچھاڑ گئی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے جو اب تحریک انصاف ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی میں کیا صورتحال ہوگی، اور اس کا اثر کیا ملک کے آئندہ الیکشن میں بھی نظر آ رہا ہے آپ کو کہ وہی صورتحال جو ہے اب نو پیپلز پارٹی کی باقی صوبوں میں بھی یہی اس میں میری صورتحال؟ بات سنیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کراچی کے جو الیکشن ہے، اس کے اوپر اب تو ظاہر ہے بلدیاتی الیکشن جوڑ توڑ کا الیکشن ہے، اور سمجھداری سے چلنے کا الیکشن ہے. اس میں پلیئر بھی کافی ہیں. ہو سکتا ہے جو جماعت اسلامی ہے وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نتھی ہو، اور وہ چاہے گی تو دوسرے نمبر کی جو پارٹی آئی ہے وہاں الیکشن جیت کر، پی ٹی آئی، ان کے ساتھ وہ رابطے میں بھی ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کریں گے. اور وہاں یہ کوئی نہیں فرق پڑتا، 3 نام اگر ہم نے دیے ہیں نا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک اگر نہیں آنا چاہتا، کسی کو فورس نہیں کیا جا سکتا، لیکن انہوں نے جو 3 نام دیے تھے اس میں جو جسٹس ریٹائرڈ خواجہ سعید صاحب ہیں، انہوں نے بھی انکار کیا ہے، تو اس کا فرق نہیں پڑتا. اچھا چوہدری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو پنجاب کی سیاسی صورتحال ہے، 300 سے زائد نشستوں پر الیکشن ہونا ہے، اسمبلی تحلیل ہوئی ہے، آج کے پی کے وزیر اعلیٰ بھی ایڈوائس بھیج رہے ہیں گورنر کو، یہ 2 اسمبلیاں ہو جائیں گی، اس کے بعد عمران خان قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے یا قومی اسمبلی میں واپسی کا فیصلہ آج کریں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی ریہرسل جو ہے یہ علیحدہ علیحدہ ہوگی؟ بلوچستان اسمبلی ہے، سندھ اسمبلی ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں کہ الیکشن جنرل ہوگا یا علیحدہ علیحدہ اسمبلیوں کا ہوگا؟ دیکھیں الیکشن جنرل ہی ہوگا، اس لیے کہ کچھ چیزیں ابھی پس پردہ مذاکراتی سٹیج پہ ہیں، اور آپ کو جلد پتہ چل جائے گا کہ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی بیوقوفوں کو کہ یہ ڈیفالٹ کر رہا ہے. ہمارا جو ملک ہے نا، خدا نخواستہ کہیں ایسی صورتحال نہ ہو جائے سری لنکا والی، تو اس کو بچانے کے لیے سارے تمام حلقے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، اور وہ یہی فیصلہ کر رہے ہیں آج کل. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جلدی الیکشن کرانا پڑے گا، اور ودن 3 منتھس انشاءاللہ الیکشن ہوں گے. ہاں جی، اس
اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ خصوصی ایڈوائس آئی ہے کہ ایف آئی اے نے دوبارہ کاروائی شروع کر دی ہے جبکہ نیب وہ پرچے ختم کر چکی ہے؟ یار پہلی دفعہ انہیں پرچے شکر کرو حالی انہوں نے مرڈر کیس نہیں کرائے. انہوں نے لگیا رہنا دیو انشاءاللہ, کوئی فرق نہیں پیندا. انہوں دی باری آ جائے گی انشاءاللہ. جڑے اس طرح دے لوگ نے انہوں دی باری آ جائے گی. بہت مہربانی, بہت شکریہ. 2022 بہت سارے تحفے بھی دیکھے گیا پاکستان کی عوام کو. پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے. سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1. ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی, پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے. توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ. سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا. اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.